کروایا کیس ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ اور 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں، اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، اور یہ اناؤنس جو ہے اس کی متعدد بار جو ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی کل ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اور آج اب یہ جو ویک ہے اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اس ہفتے میں ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا، اور اب یہ ویکینڈ جو ہے وہ کل لاسٹ ڈے ہے۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں، یہ لوگوں کو تو کہتے ہیں نا جی چپڑاسی تو اپنا وہ بھلے والا اور وہ جو ہے وہ ریڑھی والا، یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑھی والے جو ہیں، ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین، یہ تو وہ ہے نا جو پکڑا گیا ہے۔ ویسے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں۔ ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں، ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ قوم جو ہے ایک ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے۔ یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہیں لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1.28 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں،
جس میں حالات آپ کے علم میں ہیں کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے. اسے کوئی یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت کو جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے. کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو. اب تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو. 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے. وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے. آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے. یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے. اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا. اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈی ریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے. یہ انسان جو ہے اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے 2-4 کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک جو اگر قوم نے نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے 2-4 ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی. آپ دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں. چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو کس چیز کا الیکشن ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا. ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے. ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا معاہدہ تو یہ کر کے گیا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں. تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے. ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا. اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں. اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے، وہ کل بھی اسی بات پہ تھا، کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا. اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا.
اس وقت کی گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں, اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ, اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو, دھونس سے, دھمکی سے, اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے, کل کو کسی پر اور, یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا دو, ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو, اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے, اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو چلاتے آ رہے ہیں. بہرحال جی ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ, ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں, خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا. ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی, اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ تو اچھا مطالبہ ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, جائز مطالبہ ہے. ایک 8 سال ہو گئے ہیں, ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا, آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی سے فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی, تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے, ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا, نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف, ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے, اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے, وہ گھوم نہیں سکا, تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے, دعوت دیں گے اس کو. نہیں, میں کہا پی ٹی آئی کو اس حوالے سے وہ بات جو ہے اس پاگل کو جو وہ ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے جب بھی اسے کہا, جب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے. اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں, یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی, وہ دھمکیاں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے, آئی جی کو ہم یہ کریں گے, چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے, فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے, فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں, اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو بات کی تھی, میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے, پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے. حکومت آپ کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے, یہ انتخابات ہونے چاہیے, تو یہ کب ہوں گے؟ آپ خود اس پہ ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ کوئی ایف آئی آر حاصل کی ہے؟ حکومت کے نہیں, سن لیں, حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس سے پہلے منسٹرز پریس کانفرنس کر کے
جو ہے وہ پشین گوئیاں کرتے رہیں کہ جی کل فلاں گرفتار ہوگا، پرسوں فلاں گرفتار ہوگا. گرفتار ہونے کا کرنے کا اختیار نیب کے پاس ہے اور نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے. اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی حکومت جو ہے اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں کو گرفتار کرو اور فلاں کو نہ کرو. گرفتار کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس ہے، دوسرے اداروں کے پاس ہے. وہ ادارے جو ہیں وہ جو معاملات ان کے سامنے ہیں اس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے. اگر کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی مقدمہ بنتا ہے درج کریں، گرفتار کریں، نہیں بنتا نہ کریں. ہمارا معاملہ جو ہے ہم جب وہ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں، حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں اور وہ جھوٹے مقدمات جو ہمارے خلاف بنائے ان کا وہ ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف ان کے جو خلاف حقائق ہیں ہم ان کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. ہر کسی بات کو ہم نے رسپونڈ تو کرنا ہے نا. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں وہ القادر ٹرسٹ والی یا 50 ارب والی یا 5 ارب والی تو وہ آپ کے سامنے ہے. 2 + 2 = 4 یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رجسٹریاں پیش کی، انتقال پیش کیے اور وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم ان کی نشاندہی جو ہے وہ ان معنوں میں کرتے ہیں، ان معنوں میں نہیں کرتے کہ حکومت گرفتار کروائے گی کوئی اپنا پریشر ڈال کے اداروں پہ. ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، نیب انڈیپینڈنٹ ہے، انکوائری کرے، جو کیس بنتا ہے اس میں گرفتار کرے. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی پنجاب حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کیبنٹ بنائی 186 لوگوں کی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ حکومت چلے گی. اگر انہوں نے 186 لوگوں کو وزیر نہ بنایا تو پھر جو ہے 10-15 لوگ ہمیں میسر آ جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے چلے گی. جیسے ہم چلے ہیں ویسے یہ چلیں گے، اس سے کوئی برعکس نہیں چل سکیں گے. جو صورتحال آپ دیکھیں نا 186 ووٹ چاہیے، 186 ان کے پاس ہیں، 1 زیادہ نہیں ہے اور 179 ہمارے پاس ہیں، جبکہ 3 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر ہوئے. اب دیکھیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو ووٹ تو سارا 7 ووٹ کا فرق ہے. 4 بندے آؤٹ آف 371 371 جو ہے وہ اگر چینج ہوتے ہیں تو پھر چینج آ جاتی ہے. تو اس لیے پنجاب حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اسی لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس قسم کی بڑکے شڑکے نہ لگائیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں اور KP کے اسمبلی بھی توڑ دیں. اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اپنے مطالبے میں مخلص ہیں، اپنے مطالبے سے مخلص ہیں، یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اگر میری جماعت کا یا PDM کا بھی کوئی بندہ میری اس بات سے اختلاف کرے گا تو میں اسے یہ دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بھئی ہم جب تھے PDM میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن جو ہے جو 100 سے زیادہ تعداد ہے ساری قومی اسمبلی سے باہر آ جائے استعفیٰ دے کے اور پنجاب اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں تو دیر ول بی نو بائی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن. وہی فارمولہ آج میں بات کر رہا ہوں، یہ کر دیں. دونوں یہ 100 آدمی نے جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ استعفے دیں نا، استعفے آ کے کہیں اسپیکر سے کہ جناب ہم نے، یا آن دی فلور آف دی ہاؤس آ کے کہیں گے جی ہم نے استعفے دیے، اسی وقت ایکسیپٹ ہو جائیں گے اور یہ دونوں اسمبلی جب ڈیزالو کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن. KP اور پنجاب اسمبلی اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی؟ میں یہ بات اس دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہم خود بھی یقین رکھتے تھے کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہی ہوگا. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی بات بدل تو نہ گئی. اگر 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرتا ہے اور 2 آؤٹ آف 4 اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ضمنی الیکشن ہوگا؟ نہیں. میرا یہ بطور سیاسی ورکر کے میری رائے ہے. باقی میری جماعت یا PDM اس کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. سر آپ 88 سے اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی منسٹر ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس تو کیا سمنا آباد اور DTEC میں گھر موجود ہے. تو یار اسی کے ایک منسٹر رہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب، جنہوں نے کل ایک انتہائی
गलत बात की आपके मुतल्लिक़, तो उन्होंने गुज़श्ता दिनों 1 अरब 10 करोड़ की जायदाद खरीदी है अलीम खान से, तो उस बारे में भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, 3 महीने 10 रोज हो चुके हैं आपको इक़्तिदार में आए हुए, तो क्या जो गुज़श्ता दिनों हज करप्शन हुई है उस पर भी आप कोई इन्वेस्टिगेट करेंगे? वो भी उन्हीं लोगों ने की है जो इमरान खान साहब के लगाए हुए थे। देखिए, ये 2 बातें आपने की हैं। देखें, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पिछले दिनों गलती से एक ऐसी बात कर बैठे, वो हर दफ़ा वो बात कोई ना कोई इधर उधर से कर देते हैं, एहतियात नहीं करते। वो बात उन्होंने कर दी, वो सच्ची बात थी, उन्होंने मेरे केस के मुतल्लिक़ वो बात कर दी कि जी वो केस जो है वो गलत है। उसके बाद उनके साथ पीटीआई में जो हुआ और उसके बाद उनको जितने लित्र वहाँ पे पड़े, उन लित्रों की पादाश में अब उनके लिए ये मजबूरी हो गई है कि रोज़ मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई गलत बात करें या मुझे गालियाँ दें, ताकि वहाँ पे उनकी ये पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाए कि वो उनकी मेरे साथ कोई हमदर्दी या मेरे साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। जहाँ तक जायदाद का तल्लुक़ है, देखें, मामला ये है कि हर आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो काम करता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 15-20 साल जो है वो भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की, और इसी तरह से फवाद चौधरी साहब को मैं जानता हूँ, वो भी लॉ में प्रैक्टिस जो है वो करते रहे हैं, और उसके बाद कोई और बिज़नेस भी उन्होंने जो है वो किया होगा। अगर उन्होंने कोई जायदाद बनाई है और वो जायज़ तरीके से बनाई है तो बिल्कुल उनको जो है वो हक़ हासिल है कि वो जायदाद रखें। हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो नैब को पीछे लगाया था, तो अल्लाह के फजल से जो भी अल्लाह ने दिया है उसमें हर चीज़ की जो है वो उनको रसीद पेश की, जो जहाँ से ख़रीद की थी वो सारा पेश किया। जब कुछ नहीं बना तो उन्होंने फिर हीरोइन डाल दी। तो उस वक्त तो मैं सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ अगर उधर बन जाता तो कम से कम ये इतना बुरा मुकदमा तो जरा ये ना पेश करना पड़ता। तो जो उन्होंने जायदाद ख़रीदी है, अगर तो 1 अरब रुपया उनके पास जायज़ तरीके से है तो बिल्कुल उनको ख़रीदनी चाहिए। लेकिन इस बारे में इंक्वायरी जो है वो मैं समझता हूँ जो मुतल्लिक़ा अदारे हैं ये इन्फॉर्मेशन उन तक है, उनको करनी चाहिए। जी राना साहब, आप राना साहब लॉ एक्सपर्ट भी हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, 5 जजों की तैनाती की जा रही है, बड़ा शोर है कि जूनियर जो जजेज़ हैं उनको एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर काफ़ी डिमांड्स भी आ रही हैं। तो आपके हुकूमत के 2 नुमाइंदे भी उसका हिस्सा हैं, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून, तो क्या डायरेक्शन है उनको, क्या है कि वो जूनियर लोगों को सपोर्ट करेंगे या कोई अदरवाइज़ उनके लिए डायरेक्शन है? नहीं, देखें, हम बार्स के साथ हैं। बार्स हमेशा जो है उन्होंने उन जो माफिया ज़मीर है उन्होंने यानी लीगल फ्रेटर्निटी जो है, बरादरी जो है, उसके ज़मीर की आवाज़ हमेशा जो है वो बार्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। बार्स का ये मौक़िफ़ है कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। पिक एंड चूज़ से निज़ाम अदल जो है वो मुतासर होता है, और इसलिए वो जूनियर को सीनियर पे तरजीह दे के उसको सुप्रीम कोर्ट लाने के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हमारी पहले भी यही पॉलिसी थी PMLN की, और आज भी हम इसी के हक़ में हैं कि बार्स की का मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये पिक एंड चूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। राना साहब, ये अभी सवाल भी आपसे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़कार रहमानी टाइम न्यूज़, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से, नेब के हवाले से तो आपने बात कर ली, लेकिन आर्टिकल 6 जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के यूनियन के हवाले से, तो तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कल काबीना के अंदर ले जाएंगे, अगर काबीना नहीं इजाज़त दी तो फिर इमरान खान सामने था जो फवाद की गिरफ्तारी की, तो वो आप काबीना में ले गए थे, वहाँ कोई डिस्कस हुई थी कि ये नहीं, देखिए, कल जो आपने सर गवर्नर रूल की बात की है, तो बाकी जो उस पर रद्द-ए-अमल आया है कि 18वीं तरमीम के बाद इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, और आपके पास ये गुजरा बाकी जो सब्जेक्ट डिसोल्व थे आपके इस बात। देखिए, मामला ये है कि आर्टिकल 232, 233, आर्टिकल 147, 148 और 149 क्या वो रिडंडेंट हो गए हैं? ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वो इक़दामात किए जिन इक़दामात का सरे आम इजहार किया है कि हम
وفاق کی حکومت کے وزراء کو یا میرا نام لے کے انہیں ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم رندہ لگائیں گے چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو, ہم فلاں کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے اسمبلی کے سامنے لائیں گے. فلاں کو باقاعدہ آفیسز کے نام لیے ہیں, ان کو ہم گریبان سے پکڑ کے چوکوں میں کھڑا کریں گے. تو اگر انارکی اور افراتفری کی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین میں یہ چیز موجود ہے اور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان ایکشن جو ہے وہ آنا چاہیے. آخری سوال شرافت قادمی صاحب, ایک منٹ. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 کی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 6 کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں اضافی نوٹ میں یہ ذکر ہے, آرٹیکل 6 کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن اس پریکٹس کو جو ہے وہ اس کو روکنے اور اس کے اوپر ایکشن. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم ہر وقت جو ہے نا آرٹیکل 6 کے دوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگا دیں. دیکھیں آرٹیکل 6 کے تقاضے کچھ اور ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسلح جتھے کے ساتھ کیپٹل آف دی کنٹری کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتا ہے تو وہ بالکل ویجنگ وار ہے, بغاوت ہے گورنمنٹ کے خلاف. لیکن ہم اس کو بھی لے جاتے ہیں کھینچ کے, جی آرٹیکل 6 ہے. وہ بھئی یہ ایک کرمنل افینس ہے, اس کے لیے پینل کوڈ بھرا پڑا ہے اور دوسرے لاز ہیں, پروسیکیوٹ ہونا چاہیے اس کے تحت. اور اس پروسیکیوشن کی جو ہے وہ اجازت ٹھیک ہے کیبنٹ نے دینی ہے. اور لیکن میں نے اس وقت وہاں پہ یہی گزارش کی تھی کہ کیبنٹ اس کو آرٹیکل 6 کو چھوڑیں, آپ اس کو پروسیکیوٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے آپ جو ٹچ سٹون ہے آرٹیکل 6 کا اس کے اوپر لے جانے کی بجائے اگر اس کو آپ یعنی پروسیکیوشن کے کھاتے میں لاتے ہیں, آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں, پارلیمانی کمیٹی میں ان لوگوں کو سب کو جو ہے وہ حاضر کریں, پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو انکوائر کرے, پارلیمانی کمیٹی انکوائر کرنے کے بعد چلیں. اگر وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگتا ہے 6 ادھر بھیج دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ادر سیکشنز آف پینل کوڈ میں جو ہے وہ ٹرائی ہونے چاہیے تو وہاں پہ پروسیکیوٹ ہو جائیں. اگر وہ کہتی ہے یہ نااہل ہونے چاہیے تو الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. یعنی دیر آر سو مینی ویز. تو اس لیے ہم وہ صرف اس کو فوکس کر دیتے ہیں آرٹیکل 6 کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ یہ اضافی نوٹ کا یہ چیزیں حصہ ہیں, لیکن یہ فیصلے کا جو ہے وہ اس طرح سے حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور ہوگا. میرا موقع وہاں پہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. شرافت قادمی صاحب ضرورت سے اس کے بعد آپ اگر الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ نہیں سنا تھا جی تو کیا حکومتی اتحاد اس کے سامنے پرامن احتجاج کرے گا؟ جی ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی احتجاج کے لیے جائیں, لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ بڑی جینون ہے اور اس فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ فور اناؤنس ہونا چاہیے, کیونکہ اب اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں. اب تو یہ محفوظ ہے نا, اب تو کوئی انڈر ٹرائل تو ہے نہیں ہے. جی عبداللہ صاحب. دو پیشن گویا خاص کر طاقتور حلقوں سے آ رہی تھی. پاکستان مسلم لیگ نواز کو اقتدار میں لا کر ڈسکریڈٹ کیا گیا اور ان کے سارے غیر مقبول فیصلے ان سے لیے گئے, اور اب عمران خان صاحب کے لیے جو ہے راستہ دوبارہ ہموار کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ون گلی میں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ IMF اور دیگر معاہدے جو عمران خان نے کیے تھے, لیکن آپ کی 3 سال اور 10 دن کی حکومت میں ڈالر 50 روپے سے زیادہ بڑھ گیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی ہے؟ دیکھیں 3 ماہ اور 10 دن کی جو کارکردگی میں ڈالر کے بڑھنے یا مہنگائی کے بڑھنے کی بات ہے تو یہ جو ہے یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پچھلے 3.25 سال پہ جاتا ہے, اسے آپ 3 سال کے اوپر جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. اور ڈالر کے بڑھنے میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اپنی ان شرائط کے اوپر وہ ڈٹ گیا اور کسی قسم کی رعایت دینے سے اس نے انکار کر دیا کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے. اور اس IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ڈیلے ہوا, وہ ابھی تک ڈیلے ہے. ہنوز اس وقت میں بات کر رہا ہوں, آپ نے سوال کر رہے ہیں, ابھی تک وہ ڈیلے ہے. ایک تو وہ بنیادی وجہ ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے میں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ معاہدہ ہے جو عمران خان حکومت نے کیا,
اور اس میں جو کرائسس آف یعنی یعنی اعتماد کا جو کرائسس ہے، اس کی وجہ عمران خان کا وہ قدم ہے جو اس نے، جسے ہم کہتے ہیں کہ برودی سرنگ اس نے بچھائی تھی، کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو اس نے جو ہے وہ کر دیا، تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی۔ اب اس میں جو IMF ہے اس کا بڑا، وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کیا آپ نے کیا، گورنمنٹ نے کیا نا، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو جانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کرائسس آف کانفیڈنس کیا، اس نے جو ہے وہ اعتماد کو توڑا، یہ وعدہ تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ قیمتیں کم کی۔ تو وہ جو ایگونی ہم فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی، دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اور IMF کا معاہدہ بھی، دونوں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہے، نہ عدم استحکام سیاسی جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، نہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے نہ صرف رک جائے گا بلکہ جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے، ان پاپولر کرنے اور اسے پاپولر کرنے، کوئی ہم ان پاپولر نہیں ہوئے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، ہم بھی جو ہے وہ گلی محلے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، انہی لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بندے تھے نا جن کو ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے بھیجا تھا، سچی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے PMLN کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کے اوپر ملبہ تھا 4.25 سال کی انتہائی گندی حکومت کا، جس نے کوئی کام نہیں کیا، جس نے لوگوں کو بالکل جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اور وہ لوگ جب ان سے سوال یہ کرتے کتنے رہے جی تھی 3.5 سال، تھی ساڑھے خلاف پرچہ کروایا، تھی ساڑھے خلاف کروایا، یعنی ان سے انفرادی سوال جو ہے وہ لوگ ان کے لوگ کر رہے تھے اور عام آدمی جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے لوگ دیکھیں، ہم ورکرز کو مجبور کر سکتے ہیں، پارٹی عہدیدار کو مجبور کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ڈسپلن کو یا ڈرتے ہوئے جو ہے وہ زندہ باد مرد آباد کرتے رہے، جلسے میں بھی آتے رہے، جلوس میں بھی آتے رہے، لیکن یہ میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب PMLN یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر اور ورکرز نے ان کینڈیڈیٹس کو، جن کے ساتھ ان کی تازہ 3.5 سال لڑائی چلتی رہی، 4.25 سال، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دیٹ واز دا ریزن۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کہنا کہ جی وہ جی بیانیہ بڑا چڑھ گیا جی، وہ 52,000 ووٹ لے کے ہم ملتان میں ہار رہے ہیں، 56,000 وہ لے کے جیت رہے ہیں، کہ 4,000 سے بیانیہ چڑھ گیا جی اوپر۔ وہ تو ایسے ہی ایک پراپیگنڈا بنا رہا ہے، جس طرح سے رات بات کر رہا تھا جی، لوگ نکل آئے، لوگ آ گئے۔ رات کتنے لوگ نکلے تھے جی؟ سارے آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں نا۔ اب یہ 25 مئی کو اس نے ایکسرسائز دیکھ لی تھی، آئے جی اب بھی۔ میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئے اور دیکھیں گے ہم کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس نے وہاں پہ جس قسم کا ماحول بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میوزک سننے والے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہلے گلے والے بھی پہنچ جاتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے آنکھیں سینکنی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جی بیانیہ اس کا اوپر چڑھ گیا، کوئی نہیں اوپر چڑھا۔ یہ الیکشن اناؤنس ہو۔ اب جو ہمارے بابے آج بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ بابے ہمارے متفق ہو جائیں اور وہ الیکشن اناؤنس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بھی بنے گی۔ پاکستان کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں پنجاب کی حد تک ذمہ داری ہے، تو پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سویپ کریں گے۔ آخری سوال ظہیر صاحب سمجھ میرا سوال یہ ہے کہ کل PDM کے سربراہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنڈی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اٹک پاس سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ آپ پنجاب کے نون لیگ کے صدر بھی ہیں، باقی وزیر داخلہ بھی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی شکایت آپ کو موصول ہوئی؟ نہیں، میں نے تو ان الیکشنز میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ میں نے جو دیکھی ہے، یعنی جو آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں شریف آدمی تھا نا، جس کے متعلق یہ تھا کہ یار یہ جو بات کہے گا وہ کرے گا، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، انہیں بھی گھٹ نہیں کی تھی، انہیں بھی پورا زور لایا اور ان کا کام جڑا ہے نا چک کے رکھو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ دراصل اب دیکھیں یہ ملتان میں اب ہمیں ایک الیکشن آ رہا ہے،
وہاں پہ بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ اب تڑپتا پھر رہا ہے وہ یہاں پہ. تو اس کے بھی عنوان جو ہے وہ مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اب دیکھیں ہم کوشش ہے نا, کوشش تو ہم کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ پھر ووٹر جو ہے نا وہ جب اندر جاتا ہے نا, جب وہ بیلٹ پیپر اس کے سامنے آتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ مرضی کرتا ہے. تو یہ کوئی یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ بیانیہ چڑھ گیا جی, لاکھ ووٹ ہو گیا, دوسری طرف جو ہے وہ 5,000 ہے 10,000 ہے. وہ یہ 2-4 ہزار ووٹ کا فرق ہے اکثر حلقوں میں. تو اور 6 حلقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بندوں نے کھڑے ہو کے ہروا دیا. یعنی ہمارے بندے جو تھے ان بندوں نے خود آگے آ کے خوشاب میں, لودھرا میں, بکر میں, ہمارے بندے جو تھے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے سامنے آ کے جب وہ سیدھے انہوں نے آگے جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے, مخالفت کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کو ٹرن کیا. تو اس لیے اس میں ایسی بات کوئی نہیں. چلیں یہ 4 دن خوش ہوں, اللہ کرے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فائٹ کریں گے. بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنانے میں تاخیر سمجھ سے باہر ہے. اتحادی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنایا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو اب سنا دینا چاہیے. کیس میں ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو 300 سے زائد افراد نے باہر سے فنڈنگ کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے IMF کے ساتھ سخت شرائط پر معاہدہ ہوا. مشکل فیصلوں سے معیشت کی بحالی میں کامیابی ملی ہے.